لہذا امام کی ولادت کا اقرار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اکیلا امام کی ولادت کا اقرار پورے مذہب کی عمارت کو زمین پوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے ایک مشکل بات تھی، آپ نے خوبصورتی سے سماعت فرمائی۔ اصل معاملہ یہ ہے میرے قبلہ، الحمدللہ ہم 12 آئمہ کے ماننے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ ٹھیک ہے، حضور نے خطبۃ الغدیر کے موقع پہ ارشاد فرمایا، جہاں مولا علی کی امامت و ولایت کا اعلان کیا، وہاں یہ بھی فرمایا ان قریب ستفترق امتی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ یہ حدیث ہے، شیعہ سنی کتب میں ہے۔ نبی نے فرمایا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک ناجی ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ نبی نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے سچے امام کو نہ پہچانا۔ اب میرا ساتھ دیجئے گا، ذرا مجھے جگر کا خون دینا ہے، گلا نہیں کام کر رہا، یہ جگر کے زور پہ مجلس پڑھنا ہے، تعاون آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ نبی فرماتے ہر دور میں سچے امام کو پہچاننے بغیر اگر کوئی مر گیا تو وہ کفر اور جاہلیت کی موت دنیا سے برا۔ ادھر نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو امام کے نام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور نبی فرماتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ قانون سمجھ لیجئے جس پر پوری تقریر بیس کرتی ہے، امت ہوتی ہے نبی کی، فرقہ ہوتا ہے امام کا۔ توجہ ہے، قیامت کے دن امت جنت میں نہیں جائے گی، فرقہ جنت میں جائے گا۔ توجہ ہے، فرقہ جنت میں جائے، اس لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد ستفترق امتی 73 فرقہ، میرے بعد اس حدیث کے ذریعے کیونکہ فرقہ امام کا ہوتا ہے، حضور کہنا یہ چاہ رہے تھے میرے بعد سچے آئمہ کے مقابلے میں لوگ 72 جھوٹے امام بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تو 72 جھوٹے جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے فالوور جہنم میں جا رہے ہیں 72 جھوٹ۔ اور اسی لیے شرط لگا دی جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے سچے امام کو نہ پہچانا تو کفر اور جہالت کی موت دنیا سے برا۔ اب میں بزرگوں سے گواہی چاہتا ہوں، جب حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اصل اور نقل آپس میں مکس ہو جائے، مل جائے، تحقیق واجب ہوتی ہے۔ بزرگ گواہی دیں گے، ایک زمانہ تھا کہ جب ابھی ڈالڈا گھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا، نقلی گھی بنا ہی نہیں تھا، نہ شام والا بنا تھا، نہ صوفی والا بنا تھا، یعنی آئل بھی نہیں بنا تھا، گھی بھی نہیں بنا تھا، ایک ہی گھی تھا، اصلی دیسی گھی۔ اس دور میں بزرگ گواہی دیں گے، آپ نے کسی مارکیٹ پر، کسی دکان میں یہ بورڈ لکھا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں اصلی بکتا ہے، اس لیے کہ نقلی تھا ہی نہیں، بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جیسے ہی مصنوعی گھی، لوگوں کے بنائے ہوئے گھی مارکیٹ میں آ گئے، بناوٹی گھی مارکیٹ میں آ گئے، اب دکانوں پہ بورڈ لگ گئے یہاں اصلی بکتا ہے، اصلی کے بورڈ نے بتلایا، نقلی میدان میں آ گئے۔ اب میں جملہ کہوں 5 12 14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، مطمئن ہوگا۔ آج مسلمانوں کی معتبر کتابوں پر صحیح کا بورڈ لگانا علماء کا کہ یہ صحیح بخاری ہے، یہ صحیح مسلم ہے،
صحیح کا بورڈ لگا کے بزرگوں نے امت کو خبردار کر دیا یہ صحیح ہے، غلط بھی اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اصل اور نقل جب آپس میں مل جائے تحقیق واجب ہوتی ہے۔ اچھا اب جوانوں کی دلچسپی کے لیے ایک بات کرو، یہ اصلی اور نقلی گھی ہوتا کیا ہے؟ اصلی گھی وہ جو گائے بھینس سے حاصل ہوتے ہیں، نقلی وہ جو مشینیں بنائیں، جسے ویجیٹیبل گھی بھی کہا جاتا ہے۔ ویجیٹیبل مانا سبزیات، سبزیات سے جو گھی بنے وہ نقلی ہے، گائے بھینس سے جو حاصل ہو وہ اصلی ہے۔ اچھا گائے بھینس کیا کھاتی ہے؟ وہ بھی تو سبزیات ہی کھاتی ہے نا، سبزہ ہی کھاتی ہے، وہ بھی سبزیات کھائیں، وہاں سے جو گھی ملے، سمجھنا میرے ساتھ، وہاں سے جو گھی ملے وہ اصلی۔ مشینیں بھی سبزیات سے بنائے، یہ جو بنائے وہ نقلی۔ فرق کیا ہوا؟ ایک بزرگ جیسے بزرگ نے مجھے سمجھایا، مولانا گائے بھینس والا اصلی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ نقلی اس لیے ہے کہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ پتہ چلا اصلی وہ جسے اللہ بنائے۔ اچھا آپ نے توجہ فرمائی ہے، ایک اور دلچسپ ملا، یہ اصلی اور نقلی ہوتا کیا ہے؟ مثلا یہاں الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پہ نیاز پکتی ہے، سب مومنین کھاتے ہیں۔ فرض کیجئے بانیان نے بورچی سے کہا کہ نیاز پکاؤ، لیکن تیار ہو گئی، 4 جوان کھڑے تھے پینٹ شرٹ پہن کر، بورچی نے کہا بیٹا ادھر یہ دیگ اٹھاؤ، عزا خانے میں جا کے رکھو، مجلس کے بعد یہ تقسیم ہوگی۔ 4 جوان آگے بڑھے، چاروں طرف سے انہوں نے دیگ کو اٹھانا چاہا لیکن منہ آ کر کے رکھ دی، سب ہم سے نہیں اٹھتی۔ ادھر ایک بزرگ کھڑے تھے، بزرگ سفید تھی، اس نے کہا پیچھے ہٹو، ان کو پیچھے ہٹایا، اکیلے بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے دیگ کو پکڑا، میں کچھ کہنے والا ہوں، اکیلے نے لا کے امام بارگاہ میں رکھ دی۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے زیر لب مسکرا کے کہنے لگے یہ اصلی کا اثر ہے۔ بات سمجھنا، یہ اصلی کا اثر ہے، انہوں نے اصلی کھایا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، کبھی اصل اور نقل کو میدان میں پہچان لینا، اگر لوگ میدان سے بھاگتے نظر آئیں سمجھ لینا نقلی ہے، خیبر انگلی سے ہلتا نظر آئے۔ یہ 5 مجلس سے ہیں جو میں 5 جملوں میں آپ کی ذوق سماعت کی نظر کرنے چلا ہوں۔ تیاری کیجئے پہلا جملہ، امت نبی کی، فرقہ امام کا۔ اللہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائیں گے۔ پتہ چلا آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے، پیچھے اس کے ماننے والے جائیں گے، آگے آگے امام ہوں گے، پیچھے پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس کا امام جنت میں گیا۔ فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا۔ حالانکہ مولوی بات تاریخی ہو، نعرہ بھی آپ نے تاریخی لگانا ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد جب قرآن و حدیث سے یہ بات طے نکلا، سکھڑ نکلا، اس نے کہا بابا اگر یہ تحریم نجات کی ضمانت ہے تجھے کیوں دوں؟ بہت شکریہ۔ میں 2 جملے میں نے کہہ دیے۔ پہلا جملہ، فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس فرقے کا امام جنت میں گیا۔ لوگ اپنے ائمہ کی تعریف کرتے ہیں، ہمارا امام جنت میں جائے گا،
یہ تعریف ہمارے امام کی توہین ہے. ہمارا امام جنت میں نہیں جائے گا، ان کا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا. وہ تو وارث جنت ہے، وہ تو نصیب النار والجنہ ہے، ان کا ماننے والا جنت میں جائے گا. جی تیسرا جملہ، میں نے 5 جملوں کا وعدہ کیا. تیسرا جملہ امت نبی کی فرقہ امام کا نجات کا دارمدار قیادت اور امامت پر ہے. اور بھائیوں یاد رکھنا، لیڈر اگر مضبوط ہے تو وہ منزل پہ پہنچائے گا ضرور. اگر نالائق ہے لیڈر وہ ڈبوئے گا ضرور. اچھا بات آ گئی ہے تو سنیے. حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. اب اس سے مختصر میں نہیں کر سکتا. یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، حضرت، اچھا بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام تھا اسرائیل. ان کے 12 فرزند تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. اللہ نے ان کو مصر میں حکومت عطا فرمائی. انہوں نے باقی بھائیوں کو بھی معاف کر دیا، بابا کو بھی بھائیوں کے ساتھ بلا لیا، اور 12 بھائیوں کی جو اولادیں پھیلی وہ بنی اسرائیل کہلائے. انہی میں سے اللہ نے جناب موسیٰ کو نبی مبعوث کیا. سمجھ آئی میری بات؟ نبی مبعوث کیا. اب حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے. ایک بات بڑی پتہ کی کہنے چلا ہوں. بنی اسرائیل والے ان میں نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے. یہ بڑی نخرے والی قوم تھی. انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا. یہ بڑی نخرے، ان میں نیک بھی ہوں گے، گناہگار بھی تھے. یار سوچنے کی بات ہے، بندہ خود گناہگار ہو، کم از کم راہبر تو معصوم ہو. آپ نے اس جملے پہ توجہ نہیں فرمائی. بندہ خود عیبدار ہو، پیشوا تو معصوم ہو. معصوم کو پیشوا ماننے کا فائدہ کیا؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے. قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا. جو سمجھے وہ بولے بسا. اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا. قرآن نے پیغام یہ دیا، سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. جھوٹا اکیلا نہیں ڈوبتا. سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا. جملہ اگلا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا. جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. آخری ہزاری تک سوٹھانا. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں ہے؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا. دشمنان اہل بیت، دشمنان سکیلا، دشمنان آزاداری سے آگے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. آخری یزیدی بھی پیدا ہو گئے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے ڈوبے تو. امت نبی کی فرقہ امام کا، جتنے فرقے اتنے امام. فرقہ امام کا ہوتا ہے جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے. اب میرا زور نہ لگاؤ یار، بات کو سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں. جتنے فرقے اتنے امام، جتنے امام اتنے فرقے. ہر فرقے کا ایک امام، ہر امام کا ایک فرقہ. شیعہ خوش بختی آپ کی، ادھر ہر فرقے کا ایک امام. تمہارے امام 12 فرقہ ہے.
توجہ کیجیے گا، دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے میرے لیے دعا کر دینا۔ امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مکتب ایک، امام 12 مذہب ایک، امام 12 نماز کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ رکھنے کا طریقہ ایک، امام 12 روزہ کھولنے کا طریقہ ایک، امام 12 زکات دینے کا طریقہ ایک، امام 12 حج کرنے کا طریقہ ایک۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے آنکھیں 12 کی ہے، نگاہ ایک ہے۔ دل 12 کے ہیں، ارادہ ایک ہے، دماغ 12 کے ہیں، سوچ ایک ہے، ہاتھ 12 کے ہیں، کام ایک ہے، پاؤں 12 کے ہیں، اقدام ایک ہے۔ اس لیے کہ 12 کے 12 سچے، جو پہلے نے کہا وہی درمیانی نے کہا وہی آخری نے کہا۔ آپ سمجھ آیا نبی نے کیوں فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، ہم سب کے ساتھ محمد۔ میں نے کتنے جملے ہو گئے؟ اتنا جلدی تو نہیں کر گیا، آپ تو کوئی سے بھی ایڈوانس جا رہے ہیں۔ ہاں 4 جملے ہو گئے۔ امت نبی کی فرقہ امام کا، 5واں جملہ کہہ رہا ہوں، امت نبی کی فرقہ امام کا، ہمارے امام 12 فرقہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، امام 12 فرقہ ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12 کی طاقت کا اندازہ آپ نے خود لگانا ہے۔ میری ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، پسند آئے مولا امیر کے نام کا نعرہ اپنے بلند آواز سے لگانا ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد میں نے اس کیا ہمارے امام 12 فرقہ ایک، امام 12 مکتب ایک سچے امام کی طاقت کا اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 12 سچوں کی طاقت کا اندازہ آپ نے خود لگا لینا ہے۔ حضرت موسیٰ سچا پیش ہوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیش ہوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ تو میں سوچتا یہ ہوں اگر ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ دونوں مطلب کر کے یہی حق ہے۔ اسی طرح سچوں کا ذکر سنتے ہیں فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں ایسے صادق امام عطا فرمائے، ہم اس کی نعمت عظمیٰ پہ اللہ کا اتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اگلا احسان یہ کیا ہمارے اوپر کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت پیدا فرمائی، اور ہمیں 12ویں کے دور حکومت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ باتیں بہت ہیں، زندگی رہی، ملاقات باقی ہوتی رہے گی باتیں۔ کل کی مجلس انتہائی اہم، آخری مجلس، مرکزی مجلس کل کی، وقت پہ تشریف لائیے گا۔ میں نے جوابوں سے کل باتیں کرنا ہے کچھ ضروری، آج کی حد تک اتنا کہہ رہا۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے امام کے وجود پر دلیل کیا ہے کہ آپ کے امام زندہ ہیں؟ میں کہتا ہوں محرم کا چاند نظر آ جانے کے بعد پوری دنیا میں صف ماتم کا بچھ جانا دلیل ہے۔ اس صف ماتم کا وارث زندہ ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، اس کا کوئی نہ پرسہ دینے والا ہوتا ہے نہ پرسہ لینے والا۔